إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال أيضا ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب سے روزی روٹی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی لے لی جائے، جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے، جس کے نصیب سے سب کچھ لے لیا جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لخدیگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدد، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا سسٹم باقی ہے، بھائی ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلام نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا قرآن میں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان کو ہم نے جلد باز پیدا کیا ہے. اگر اچھا ملتا ہے تب بھی آفس سے باہر چلا جاتا ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ ہم برا معاملہ کرتے ہیں، یا سختی کا معاملہ کرتے ہیں، یا نقصان کا معاملہ کرتے ہیں، یا گھاٹے کا معاملہ کرتے ہیں، یا اس کے پسند کے خلاف کا معاملہ کرتے ہیں، تب بھی گھبرا جاتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان گزرا ہے، پہلے جمعے کے بعد سے طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی تھی. طبیعت ٹھیک نہیں چلنا تھا، یہ تو بہانہ تھا، لیکن دل نہیں کرتا ہے کہ آدمی خطبہ دے، درس دے، نصیحت کرے. جیسے کہ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں، ہم لوگ کی چمڑی گینڈے کی چمڑی سے زیادہ موٹی ہو چکی ہے. اللہ رسول کو لاکھ حوالہ دیجیے
ائمہ اسلام کو، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا لاکھ حوالہ دیجیے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے من میں ہے، ہم لوگ وہی کریں گے جو ہمارے من میں ہے۔ یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ عمرہ، یہ صدقات، خیرات، یہ زکوٰۃ وغیرہ، یہ تلاوت وغیرہ، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ سب دکھاوا ہے یا وقت گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہمارا ایمان ایسا ہے، جب اللہ رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے، جب اللہ رسول کی بات رکھی جاتی ہے تو ہم لوگوں کو ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے۔ 2016 سے لے کر کے ہم جب مولانا کے انتقال کے وقت سے ہم آپ لوگ کے سمجھنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ مولانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اگرچہ کچھ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مولانا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے سماج میں، مولانا لفظ کا، شبد کا، کلمے کا، وہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد سے ہم ہر سال جاڑے کے موسم میں جمعہ کے خطیبوں کو بولتے تھے کہ اس پر بھی روشنی ڈالتی جائیے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں بندہ ادا کرے، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو۔ اور اس سال جب گرمی کا موسم آیا تو ہم نے علماء سے کہا یا کہلوایا کہ آپ کو یہ بھی بات رکھنی ہے اپنے خطبے کے ضمن میں اور سے موضوعات کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب موسم گرم گرمی کا موسم رہے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا ادا کرو۔ کچھ علماء کو چھوڑ کر کے، کچھ امام کو چھوڑ کر کے باقی کسی کو ہمت ہی نہیں تھی بولنے کی یا سمجھانے کی، یا شوق نہیں ہو رہا تھا، یا جذبہ نہیں تھا، یا خواہش نہیں تھی کہ عوام کو یہ بات سمجھائی جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جذبات پیدا کیا ہے۔ تعجب لگتا ہے جب سوچتا ہے انسان، جب غور کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو تقریباً اپنی امت میں صرف دعوت کا کام کرنے کے لیے 950 سال کا وقت عرصہ ملا تقریباً۔ وہ نلوسائے نہیں، وہ نراش نہیں ہوئے، وہ نا امید نہیں ہوئے، اور ہم لوگ گناہگار، کمزور ایمان والے، سڑے گلے ایمان والے، ذرا سا کسی کو سمجھایا نہیں مانا، تم بولتے چھوڑ دو اس کے حال پر، کتنا سمجھائیں گے؟ سمجھا دیا کتنا سمجھائیں گے؟ جبکہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور دوسرے ائمہ اسلام کہ اگر کسی انسان کو آپ نے ایک بات سمجھا دی، وہ نہیں مانا، آپ اس کو کافر نہیں بول سکتے ہیں، آپ اس کو مشرک نہیں بول سکتے ہیں، آپ اس کو ملحد نہیں بول سکتے ہیں، آپ اس کو دھرم کے مخالف نہیں بول سکتے ہیں۔ ایک آدمی سمجھائے، 2 آدمی سمجھائے، 3 آدمی سمجھائے، 4 آدمی سمجھائے، 10 آدمی سمجھائے، تب بھی آپ اس کو نہیں بول سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے اس کو اب تک سمجھایا اس پہلو سے نہیں سمجھایا کہ اس کے دل کو بات چھو جائے، اس پہلو سے اس کو نہیں سمجھایا اس کو دل و دماغ میں بات اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جذبہ دیں جو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ زندگی گزر گئی تبلیغ کرنے میں، نوح قوم نے نہیں مانا، اور آخر میں وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسایا، زمین پھاڑا، پانی نکالا اور قوم کو نستنابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا، چونکہ جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، خطبے کے درمیان جو بات ہو سکے گی زندگی رہی تو پھر اگلے جمعے کو انشاءاللہ بات پوری کی جائے گی۔ ہم وہ پرانے ریتی والا خطبہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں کہ بقرعید کا موسم آیا تو بقرعید پر تقریر کر دیا، رمضان کا موقع آیا تو رمضان پر تقریر کر دیا، شبرات کا موسم آیا تو شبرات پر تقریر کر دیا، محرم کا موسم آیا تو محرم پر تقریر کر دیا۔ ہم اس قسم کی گھسا پیٹا طریقے پر تقریر کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم جو بات بولے بظاہر آپ کو لگے گا اس سے بقرعید سے دور کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ گرہ میں یہ بات باندھ لیجئے دل و دماغ میں کہ آپ زندگی میں جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی پن کرتے ہیں، جو بھی بھلائی کرتے ہیں، جو بھی خیر کرتے ہیں، جو بھی اچھا کرتے ہیں، یا برائی سے بچتے ہیں، برائی سے پرہیز کرتے ہیں، یا برائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس کے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے اندر میں کہیں نہ کہیں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے، یہی اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اگر انسان قربانی دیتا ہے اس موسم میں، اس موقع سے، تو کیوں؟
اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے، ان کی سنت کو ادا کرنا چاہتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے۔ اگر واقعی آپ کی محبت سچی ہے، پکی ہے، کھوٹی نہیں ہے، دیکھتے ہیں بچہ، گھر کا بچہ سب سے پہلے کس سے سیکھتا ہے؟ دنیا سے نہیں سیکھتا ہے، خاندان والے سے نہیں سیکھتا ہے۔ سب سے پہلے اگر بچہ کسی سے سیکھتا ہے تو اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے جو پیار محبت ملتی ہے ماں اور باپ کی، اس کے بعد ہی چچا چچی یا خالہ خالو مامانی نانی دادی پھوپھی والا کا نمبر آتا ہے۔ تو مضمون سے اگر بظاہر کو لگے گا تقریر ہٹ کے ہو رہی، لیکن تعلق اس کا شریعت ہی سے ہے، قربانی کے حکم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے نقل کیا خطبۃ الحاجہ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جنہوں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، نہیں، موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ بھولنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو بھولے نہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، دکھا دے، تمہارا امتحان لے لے، تمہارا اختبار لے لے کہ تم میں کا بہترین عمل کون کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دوسرے انداز سے فرما رہے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی، کہ خیر کا فتنہ اور شر کے فتنہ دونوں کے ذریعے سے ہم کو ہم آزماتے ہیں، آزمائیں گے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، میرا جو آدیش رہے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکو اس سے روکو، تو یقیناً تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جاننے تھے کہ میری امت میں، میرے نبی کی امت میں، میرے حبیب کی امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دعویٰ تو کریں گے محبت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن زندگی کا فیصلہ مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر، خاندان کے نام پر، سماج کے نام پر، سرکل کے نام پر، دوست یار کے نام پر فیصلہ لیں گے۔ اس لیے پہلے تک بندی کر دی، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول سے محبت کرنا، میرے حبیب سے محبت کرنا، کہا کہ میرے فاتبعونی، تب میری پیروی کرنا، میرا کہنا ماننا۔ چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او عشيرتهم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے، ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی قوم کو نہیں پائیں گے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ایسے لوگ سے محبت نبھائیں گے جو اللہ رسول سے دشمنی لیتے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رسول سے دشمنی نبھاتے ہیں، اللہ رسول سے بغض نبھاتے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے ان کے باپ دادا رہے، بیویال ننیال، اب بیٹی کے سسرال ننگے والے رہے، یا چاہے ان کے بال بچہ رہے، بیٹا رہے، بیٹی رہے، بھاگنی رہے، بھانجی رہے، بھتیجی رہے، بھانجا رہے، پوتا رہے، ناتی رہے، نواسیا رہے، بھانجا رہے، بھتیجا رہے، اور عشیرتم، یا ان کا قبیلہ رہے، خاندان رہے، برادری رہے، یا ان کو گروپ رہے، ان کی جماعت رہے، یہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوگی، ویسے سماج سے، ویسے انسان سے محبت نہیں پائے گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، کوئی مسلک، کوئی برادری، شاید ہی کوئی گھر بچا ہو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس پاپ سے، اس گناہ سے، سب کہیں نہ کہیں اللہ رسول سے دشمنی نبھا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جب سمجھائی جاتی ہے بات اس سے دشمنی لے لیتے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہمارے چچرے بھائی عبد المنی بھائی شروع میں داڑھی نہیں رکھتے تھے، بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا داڑھی رکھ لیے، اور داڑھی وہ چاند داڑھی نہیں، نیتا جی والی داڑھی نہیں، فیشن والی داڑھی بھی نہیں، شرعی داڑھی رکھ لیا کہ چھوڑ دیا کہ نہیں اس میں بلیڈ نہیں لگائیں گے، قینچی بھی نہیں لگائیں گے، اس استورا والا لعنت دور کی بات ہے۔ تو کیا ہوا، خاندان کے لوگ تانا مارنے لگے کہ تم ابھی سے بڈھے ہو گئے ہو، ابھی سے بوڑھے ہو گئے ہو، دوست یار سرکل
جو بچپن کا لنگوٹیا یار تھا، جو بچپن کا دوست تھا، بات چیت بند کر دیا 5-6 مہینے 7 مہینے کے لیے کہ تم نے داڑھی کیوں رکھ لیا، تم نے داڑھی کیوں رکھ لیا. سوچے مسلمان جو کلمہ پڑھتا اللہ تعالیٰ کا، جو دعویٰ کرتا ہے ان کی محبت کا، کہ وہ باطل کے لیے حق سے دشمنی لے رہا ہے، وہ غلط کے لیے حق سے بغض لے رہا ہے، کینہ لے رہا ہے، دوری اپنا لے رہا ہے. ہم اللہ رسول کا دعویٰ کر کے بھی اللہ رسول کی محبت کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ رسول کے لیے سماج کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اللہ رسول کے لیے برادری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رسول کے لیے مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رسول کے لیے اپنے تعلقات کو توڑنے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے دوسری جگہ کیا فرمایا تھا؟ اللہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا دوسری جگہ کہ وہ اندھے گنگے بہرے سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا، یہ عربی کی کہاوت ہے، حب یہ جب تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت آ جائے گی تم اندھے ہو جاؤ گے، بہرے ہو جاؤ گے، تم کو نہیں سنائی دے گا، نہیں تم کو دکھائی دے گا. دیکھتے نہیں ہیں جب انسان کے دل میں کسی چیز کی غلط محبت آ جاتی ہے اس کو لاکھ سمجھائیے، لاکھ ڈرائیے، لاکھ ماریے پیٹیے، لیکن اس کی عادت نہیں چھوٹے گی. ایک کیس آیا تھا ہمارے پاس، کوئی لڑکا کسی لڑکی کے چکر میں پھنسا ہوا تھا. ہم نے کہا اس کو مارنا بیکار ہے، اس کو جب مارنا بیکار ہے، یہ نشہ اتنا خطرناک ہے، جان بھی لے لیجیے گا نہیں تو چھوڑے گا نہیں. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں، اس کو اچھی سمجھ دے. دیکھتے نہیں ہیں شرابی شراب پی رہا ہے، جاننا ہے کہ میرے لیور کے لیے، میرے صحت کے لیے، میرے شریر کے لیے، میرے باڈی کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے، اس کا دل اس میں اٹکا ہوا ہے. تو اللہ کے نے فرمایا یا لوگوں نے کہا کہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرنے لگتا ہے تو اندھا بہرا ہو جاتا ہے، وہ سنائی نہیں دیتا ہے، نہیں دکھائی دے گا. ہم لاکھ اس کو دکھائیے گا نا کہ چیز میں تمہارا نقصان ہے. اور آج کی اس زمانے کی جہاں بہت ساری بڑی بڑی مصیبتیں ہیں اس میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے. اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب انسان جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا جانے گا، دوست کو دشمن جانے گا، دشمن کو دوست جانے گا. وہی زمانہ ہے. اس طرح سے انسان اندھا گنگا بہرا کب ہو جاتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ رسول کی سچے معنی میں محبت نہیں ہوتی ہے. تب وہ دماغ کا، سوچ فکر کا اندھا بہرا گنگا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں سنائی دیتا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا کہ میرے اس میں بھلا کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے. عربی کے شاعر کیا کہتا ہے؟ احب الصالحین ولست منهم، احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی بهم صلاحا، کہ میں نیکوکار لوگوں سے محبت کرتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر من انه تعالی جواد کریم رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي. تو بات نقل کر رہے تھے کہ عربی کے شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منهم، کہ میں نیکوکار لوگوں سے محبت کرتا ہوں، رکھتا ہوں، اگرچہ میں ان جیسا نہیں ہوں، ان کے جیسا پرہیزگار، دیندار، ایمان والا، عمل والا، کردار والا نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی بهم صلاحا، کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت، اس تعلقات، اس لگاؤ کے صدقے مجھے کچھ نیکی کی توفیق دے دیں، کچھ بھلائی کی توفیق دے دیں، کچھ مجھے اچھا بنا دیں. اس کو ہم لوگ اردو زبان میں، اپنی زبان میں اس سے بولتے ہیں کہ تربوزہ تربوزے کا رنگ پکڑتا ہے، تربوزہ تربوزے کا رنگ پکڑتا ہے. اور ایک تالاب کو گندا کرنے کے لیے ایک گندا مچھلی کافی ہے. ایک تالاب کو گندا کرنے کے لیے ایک گندا مچھلی کافی ہے. آج سماج جو ڈوب رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ محبت میں سے اندھے ہو رہے ہیں کہ کوئی بات سمجھا رہا ہے، سجھاؤ دے رہا ہے، بتا رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے، لیکن ہم لوگ صحیح بات کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوچنے کی،
فیصلہ لینے کی، صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت چھین لے رہا ہے. پوری قوم کا یہی مزاج ہے. اب جو حالات دیکھ رہے ہیں قوم کی، ملت کی، ہم صرف پٹنے کی بات نہیں بول رہے ہیں، ہم صرف بہار کی بات نہیں بول رہے ہیں، ہم صرف ہندوستان کی بات نہیں بول رہے ہیں، ہم صرف ایشیا کی بات نہیں بول رہے ہیں. عالمی سطح پر جو مسلمانوں کی کیفیت یہی ہے کہ انسان، ملت اسلامیہ کے افراد اندھے گونگے میرے ہو چکے ہیں. غلط دکھائیے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا غلط ہے، غلط بتائیے گا یہ بابو، یہ چچا، بھائی، بزرگ، عزیز، پیارے، یہ چیز غلط ہے، نہیں سنائی دے گا. زبان سے انسان غلط کو غلط بولنے کو تیار نہیں ہے. اور اللہ کی رسول نے پیشن گوئی کی دی تھی، جب سماج ایسا ہو جائے گا تب سماج پر اللہ تعالی ظالم کو مسلط کریں گے، دشمن کو مسلط کریں گے. آج ہم اور آپ رو رہے ہیں کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے، یا ہر جگہ ظلم ہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا عمل کھوٹا ہے. اگر سچی محبت ہوتی تو غلط کو غلط ضرور بولتے ہیں، اگر سچی محبت ہوتی صحیح کو صحیح بولتے ہیں، اور سچی محبت ہوتی صحیح کو صرف صحیح نہیں بولتے، اس کا ساتھ دیتے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر سچی محبت ہوتی اللہ رسول کی، غلط کو صرف غلط نہیں بولتے بلکہ اس کو ٹوکتے، اس کو بولتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے کہ نہیں یہ غلط ہے. انسان کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کے واقعہ زندگی کا، ایک یہودی ایک مسلمان کے درمیان اختلاف تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، جیسے علماء نقل کرتے ہیں. روایت کتنی ضعیف ہے کتنی صحیح ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن مفہوم صحیح ہے. جب تسلی نہیں مسلمان کو، چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ یہودی کو دیکھ کر کے فیصلہ میرے حق میں کر دیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی کہ رسول صاحب نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے، دو قسم کی روایت ملتی ہے. ایک میں یہ ہے کہ اس کو انہوں نے مارا، سزا دیا، اور کچھ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اس کی گردن اڑا دیا. کہ بیہودہ جب رسول صاحب نے فیصلہ کر دیا، جب اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے جب رسول صاحب فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں، تو میرے پاس کیوں آیا؟ مسلمان کو یہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے سماج کی محبت، برادری کی محبت، خاندان کی محبت، سرکل کی محبت، بلکہ اللہ رسول کی محبت دیکھ کر کے فیصلہ لینا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کو اپنے نفع کا بھی محبت نہیں دیکھنی چاہیے کہ میرا نفع کہاں ہوگا، میرا فائدہ کہاں ہوگا، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایمان کیا بتا رہا اس کا. اللہ تعالیٰ کیا فرمانا قرآن میں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل سے، انصاف سے، نیائے سے کام لو، یہی حق سے بہتر ہے، یہی عدل سے اور انصاف سے قریب ہے، تقوی سے قریب ہے. اگر ہمارے دل میں صحیح محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی تو ہم جو فیصلہ لیں گے دنیا کی محبت، سماج کی محبت، برادری کی محبت میں نہیں لیں گے. اور اگر ہم اور آپ سن کر کے انسنی کرتے رہیں گے، سن کر کے انسنی کرتے رہیں گے، سن کر کے بہرے بنتے رہیں گے، دیکھ کر کے اندھے بنتے رہیں گے، زبان رکھ کر کے گونگے بنتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ عقیدے کی بہت مشہور کتاب ہے، اس سے پہلے ہم اس کا حوالہ دیا تھا، امام ابو جعفر الطحاوی نے لکھا تھا. حنفی فقہ کے مسلک کے بہت بڑے عالم تھے. یہ کتاب اتنی مشہور ہے کہ اکثر ورلڈ لیول پر، عالمی سطح پر اکثر مدارس میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کے ہاں. اور اس کی تفسیر جنہوں نے لکھا کئی سو سال کے بعد، وہ بھی حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، امام عز بن عبد السلام، امام عز رحمہ اللہ، دونوں حنفی مسلک کے. فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، من غیر افراط ولا براء، نہیں افراط سے کام لیتے ان کو خدا بنا دے، نبی سے اوپر بنا دے، رسول سے اوپر بنا دے، ولا براء نہیں، ان سے ہم دشمنی نبھاتے ہیں. ونبغض من یبغض، اور ان سے جو صحابہ کرام سے دشمنی نبھائے گا ان سے، اس سے یا ان سے یا ویسے لوگ سے یا ویسے سماج سے ہم دشمنی نبھائیں گے. بظاہر ذکر صحابہ کرام کا ہے، لیکن یہ حکم انسان کے، مسلمان کے زندگی کے ایک ایک پہلو میں ہونا چاہیے کہ محبت کس سے نبھا رہے ہیں اور دشمنی کس سے نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ
وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اسی پر انشاءاللہ اپنی بات سمیٹیں گے، ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہہ دیجئے اگر تمہارے نزدیک باپ دادا پیارے ہیں، بال بچے پیارے ہیں، بھائی بندو پیارے ہیں، بیویاں پیاری ہیں، عشیرتکم تمہارے خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارا مسلک، تمہاری برادری تمہیں زیادہ پیاری ہے، اور وہ مال جس کو تم نے سیت کے جمع کیا ہے یہ تمہارے نزدیک زیادہ پیارا ہے یا پیارے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہ اور بزنس کا نقصان کا تمہیں ڈر ہے، بھے ہے، خیال ہے، خوف ہے، وہ مساکن ترضونہا اور آرام دہ مکان اگر تم کو زیادہ پیارے ہیں، احب الیکم من اللہ رسول تمہارے نزدیک اللہ رسول سے زیادہ پیارے ہیں، وہ جہاد فی سبیلہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ پیارے ہیں، یہ سب چیزیں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا آدیش آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اس آیت کی تشریح بہت خطرناک ہے. ہماری ماں، خالہ، چچی، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی دادی، کسی کی نانی، کسی کی پھوپھی، کسی کی ممانی، کسی کی خالہ، اور ہونے والی بیوی، ہونے والی چچی، ہونے والی خالہ. غور سے سن لیں، اس آیت کی تشریح بہت خطرناک ہے. اس آیت کی تشریح میں امام عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے ولی تھے اور جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، فرماتے ہیں وہ تجارت تخشون کسادہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بزنس جس کا تمہیں ڈر ہے نقصان ہونے کا، اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ رسول کی محبت نہیں نبھاؤ گے، سماج کی، بزنس کی، تعلقات کی، برادری کی، مسلک کی، خاندان کی، سرکل کی کے تعلقات کو نبھاؤ گے، یہ زیادہ تمہارے نزدیک پیارے ہوں، کیا ہوگا؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ تمہارے گھر کی بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھ پائے گی، تمہارے گھر کی بیٹی کی شادی نہیں ہو پائے گی، تمہارے گھر کی بیٹی کا رشتہ نہیں لگ پائے گا، تمہارے گھر کی بیٹی ہو، بھگنی ہو، بھتیجی ہو، بھانجی ہو، یا رشتے کی خالہ، ممانی، پھوپھی ہو، ان کا رشتہ نہیں لگ پائے گا. بظاہر میں ذکر انہوں نے کیا ہے عورتوں کا، بیٹی کا، حوا کی نور نظر کا، لیکن اس میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں. اچھا سے بتائیے، صحیح رشتے کے لیے، اچھے رشتے کے لیے آج کون نہیں پریشان ہے؟ صرف مسلمان نہیں، کسی ایک مسلک والا نہیں، ایک برادری والا نہیں، ایک خاندان والا نہیں، ایک محلے والا نہیں، ایک ڈسٹرکٹ والا نہیں، ایک صوبے والا نہیں، ایک ملک والا نہیں، ایک علاقے والا نہیں، ایک بر اعظم والا نہیں. جیسے ایشیا ایک بر اعظم ہے، افریقہ ایک بر اعظم ہے، یورپ ایک بر اعظم ہے، امریکہ ایک بر اعظم ہے، آسٹریلیا ایک بر اعظم ہے. پوری دنیا میں یہی ماحول بنا ہوا ہے کہ انسان صحیح رشتے کے لیے پریشان، اس کا دھرم بھی جو بھی رہے، جس زبان کا بھی ہو، جس چمڑی کا ہو، جس علاقے کا ہو، اچھے رشتے کے لیے انسان پریشان ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کے اور ہمارے دل میں جو محبت ہے دنیا کی، برادری کی، خاندان کی، مسلک کی، تعلقات کی، سواد کی، دولت کی، کرسی کی، مقصد کی، اسی کی نحوست ہے کہ آج انسان رشتے کے لیے پریشان ہے. وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی زندگی رہی ہے، طبیعت ساتھ دی تو اگلے جمعے انشاءاللہ. تو اس کا خلاصہ یہی ہے، اگر ہم نے محبت اللہ رسول کا سے نہیں نبھایا تو یہی ہوگا انجام کہ آپ رشتے کے لیے پریشان رہیے گا، آپ کو رشتہ نہیں ملے گا. آپ چین سکون کے لیے پریشان رہیے گا، آپ کو چین سکون نہیں ملے گا. آپ صحیح فیصلہ نہیں لے پائیے گا، صحیح تعلقات نہیں نبھا پائیے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی، جملہ فرشتوں کی، جملہ نبی رسولوں کی،
اور خاص کر کے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ اہل بیت کی، جملہ صحابہ کرام کی، جملہ تابعین کی، جملہ تبع تابعین کی، اور جملہ تبع تابعین کی تابعین کی، اور جملہ ائمہ اسلام، فقہاء اسلام، مفسرین، محدثین کی، صالحین اور اولیاء کی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صحابہ کرام، صحابہ کلمہ، صحابہ یقین معرفت شخص ہوگا، الہی تمام کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر کے رکھیو اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھائیو۔ جو گزر گئے انہیں بھی موت دیجیے، جو آج کو گزرے انہیں موت دیجیے، جو کل کو گزرے انہیں موت دیجیے، جو قریب ہیں انہیں موت دیجیے، جو دور انہیں موت دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں موت دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں موت دیجیے، جو نظروں کے سامنے انہیں وقت دیجیے، جو نظروں سے اوجھل انہیں وقت دیجیے۔ الہی ہم میں سے جن کے گھر میں بیماری، خاص کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی فرق کی، یا ایسے چکر ہے، یا شیطانی چکر ہے، یا جھٹکے کا چکر ہے، یا دماغی چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفائی کلی اور عاجل عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو۔ الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں، الہی پردہ غیب سے صرف ان کے قرض کی ادائیگی کا روزی روٹی کا انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہیو، پاک سے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری ہیں، مطلقہ یا جوان بہو بیٹے ہیں، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی ان کے لیے پردہ غیب سے ایسے جوڑے کا انتظام فرما دیجیے ہر کسی کے لیے پوری دنیا میں، جو دنیا میں بھی اسے کام آ جائے اور آخرت میں بھی اسے کام آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی بھی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے۔ الہی اللہ ہم میں سے جس کسی کو جب تک زندہ رکھے اس کی جائز ضرورتوں کو پوری کرتے رہیے، اس کی پریشانیوں کو دور فرماتے رہیے، اور جب تک زندہ رکھے اپنے محبت کے ساتھ، صالحین اولیاء کے محبت کے ساتھ زندہ رکھے، اسی حالت سے دنیا سے اٹھائیے۔ اقول قولی ھذا استغفر الله لكم لسائر المؤمنين عباد الله يرحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهم وأكبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔